بخاری شریف کی حدیث نمبر 720 ہے، جس میں آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 قسم کے لوگ شہید ہوتے ہیں: جو طاعون کے مرض سے مر جائے، جو پیٹ کے مرض سے مر جائے، جو پانی میں ڈوب جائے، جس کے اوپر دیوار یا کوئی ایسی چیز گر جائے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ غزوہ احد کے موقع پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا قزمان۔ وہ شخص بہت ہی جان مردی سے، بہت ہی بہادری سے، بہت ہی دلیری سے لڑا۔ صحابہ اکرام نے اس کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ایک شخص نے کہا کہ آج تو تم نے کمال کر دیا۔ وہ شخص غزوہ احد میں مارا گیا۔ صحابہ اکرام آقا دو جہاں کے پاس گئے اور فرمایا کہ وہ شخص جنتی ہے جو اتنی دلیری سے، اتنی بہادری سے لڑا۔ تو آقا کریم نے جو بات کی اس نے صحابہ اکرام کو برتائے حیرت میں ڈال دیا۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک اشخاص میں سے ایک شخص اٹھا اور دیکھنے چلا گیا کہ آخر اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوا۔ جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ تلوار اس کے سینے سے پار گزری ہوئی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس نے تلوار اپنے سینے پر خود ہی رکھ کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ جب وہ زخموں سے چور ہو گیا تو اس سے درد سہا نہ گیا اور اس نے خودکشی کر لی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب وہ لڑ رہا تھا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تم اتنی دلیری سے لڑ رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا؟ تو اس نے کہا کہ میں قومی غیرت کے لیے لڑ رہا ہوں، یعنی اپنے قبیلے کی سربلندی کے لیے۔ آج اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں، خاص طور پہ ٹک ٹاک پر، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو جرائم پیشہ ہیں ان کے ناموں کے ساتھ شہید لکھا جاتا ہے۔ تھانوں میں ان کے اوپر بے شمار FIRs ہیں۔ وہ ناحق قتل جیسے کبیرہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ کئی پولیس مقابلوں میں مارے جاتے ہیں، کئی ذاتی دشمنیوں میں مارے جاتے ہیں، کئی زمین کے قبضوں میں مارے جاتے ہیں، لیکن ان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ شہید لکھتے ہیں، ان کو اپنا ہیرو قرار دیتے ہیں اور ان کی ویڈیوز لگا کر ان مرے ہوئے لوگوں کے الفاظ دکھاتے ہیں جس میں وہ لوگوں کو دھمکا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ لوگ تو خود تو گئے ہی، کتنے لوگوں کی زندگیاں انہوں نے پہلے جیلن کی ہوئی تھیں، اور مرنے کے بعد ان کے ساتھ خدا تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا؟ بظاہر جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ سختی کی جائے گی، کیونکہ لوگوں کو انہوں نے ناحق بہت ستایا۔ اب ان کے ساتھ شہید لکھنا، ان کو ہیرو بنا کر پیش کرنا، ایسا بالکل درست نہیں ہے۔ آقا کریم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا تو وہ بھی شہید ہے۔ ایک شخص ہے، اس کے دل میں جہاد کی خواہش ہے، وہ خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور اگر اسے بستر پر بھی موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے درجے میں لکھے گا۔ لیکن یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جو خدا تعالیٰ جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ بظاہر اعمال کی وجہ سے جو چیز نظر آتی ہے، کم از کم اس کو دیکھ کر کسی کو شہید نہیں کہنا چاہیے۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے ہی بعض لوگوں کی وابستگیاں سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اگر وہ اس دوران مر جاتے ہیں تو ان کو بھی شہید کہہ دیا جاتا ہے۔ بلوچستان کے اندر وہاں کے لوگ پاکستان کی آرمی کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ ان کو سرمچار کہتے ہیں، مجاہد کہتے ہیں، شہید کہتے ہیں۔ اب وہ لوگ کس کی خاطر لڑ رہے ہیں؟ اپنے علاقے کی خاطر، وہ اپنی قوم کی خاطر لڑ رہے ہیں، وہ دین یا اسلام کی خاطر نہیں لڑ رہے ہیں۔ تو وہ لوگ کیسے شہید ہو سکتے ہیں؟ اس وجہ سے جو شخص صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لڑتا ہے وہی شہید ہے۔ باقی لوگ جو اپنی قومی غیرت کے لیے، علاقے کے لیے، زبان کے لیے مارے جاتے ہیں، وہ شہید ہرگز نہیں ہیں۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا شخص بہت نیک اور پارسا تھا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اسے شہادت کا درجہ دے، تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ جگہ جگہ پر شہید لکھنا، ویسے بھی یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہماری قوم کے اندر یہ شہید کا لفظ اور کافر کا لفظ بہت ہی سستا ہے۔ جس کا دل چاہتا ہے، جس کسی کو چاہے وہ ہلاک کر دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے، جس مرضی چاہے اس کو شہید قرار دے دیتا ہے۔ پارا چنار کے اندر 2 گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک تو شیعوں کا اور دوسرا دیوبندیوں کا۔ اب جب کوئی شیعہ مارا جاتا ہے تو اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ وہ واصل جہنم ہوا، اور اہل تشیع اپنے مارے جانے والے بندے کے ساتھ شہید لکھتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری طرف کا جب بندہ مارا جاتا ہے تو اہل تشیع لکھتے ہیں کہ وہ واصل جہنم ہوا، اور وہ لوگ لکھتے ہیں کہ یہ شہید ہوا۔ یہاں پر علماء اکرام کو آگے بڑھنا چاہیے، لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ جب آپ دین کی سربلندی کے لیے لڑیں گے تبھی آپ شہادت کا درجہ پائیں گے۔ زندگی ایک بار ملے گی، اس میں جو کچھ آپ کما سکتے ہیں کما لیں، اس کے بعد نہیں ملے گی۔
اور اگر لوگ اس قسم کی لڑائیوں میں مارے جا رہے ہیں دونوں طرف سے، تو بظاہر جو شریعت نے چیزیں بتائی ہیں ان کو سامنے رکھ کر علماء اکرام کو بلا خوف و جھجک کے سامنے آ کر بتانا چاہیے کہ ان لوگوں کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جانتا تو خدا بہتر ہے، لیکن ہمیں تو کم از کم اپنا فرض ادا کرنا چاہیے تاکہ لوگ بے موت نہ مارے جائیں۔ دوسرا، حکومت کو بھی چاہیے کہ یہ جو لوگ جرائم پیشہ افراد کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں، خاص کر نوجوان لوگ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کے اوپر پولیس مقدمے ہوئے ہیں وہ زندگی جیلوں میں گزار رہا ہے، اشتہاری کی زندگی گزار رہا ہے، وہ شخص کیسے شہید ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے تمام مکاتب فکر کے لوگوں کے لیے۔